معزز حضرات و سامعین، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر آسمان کی نیلی فام چھت کے نیچے کئی ایک مخلوقات کو وجود دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کئی ایسی مخلوقات ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں، جس طرح سانپ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو اپنی دو ٹانگوں کے بل چلتی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو چار ٹانگوں کے بل، چار ٹانگوں کے سہارے چلتی ہیں، جس طرح کے جانور ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی مخلوقات کچھ خشکی میں رہنے والی ہے، کچھ تری میں رہنے والی ہے، کوئی فضا میں ہے، کوئی ہوا میں ہے، کوئی زمین کے سینے میں ہے تو کوئی زمین کی پشت کے اوپر ہے، کوئی آسمانوں کے اندر رہتی ہے، کوئی زمین کے اوپر تو کوئی سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت کی مخلوقات کس قدر ہے، کتنی زیادہ ہے، یہ انسان اس قابل نہیں ہے جدت کے دور کے اندر بھی، جدید مشینریوں کو استعمال میں لا کر بھی، کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوقات ہیں ان کا احاطہ کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ رب العزت کے زمین میں کتنے لشکر ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، یہ انسان کے بس میں نہیں کہ ان کو مکمل طور پر سمجھ سکے، ان کا احاطہ کر سکے۔ اس لیے یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ جہان کون سے ہیں؟ ایک جہان انسانوں کا ہے، دوسرا جہان جنات کا ہے، جانوروں کا، پھر ان کے اندر آگے کیٹیگریز ہیں، اقسام ہیں، کتنی جہان ہیں، کون کون سے جہان ہیں، ہمارے علم میں نہ ان کا شمار ہے نہ اس کا اندازہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا مالک ہے، جتنے بھی جہان ہیں ان تمام جہانوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح مخلوقات کتنی ہیں، یہ انسان کے بس میں نہیں کہ انسان سمجھ سکے کہ اتنی مخلوقات ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جتنی بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ہے وہ ان تمام مخلوقات کا رب ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو وجود دیا ہے، لیکن تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے ایک جیسا نہیں قرار دیا۔ تمام مخلوقات کی قدر و قیمت ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ ان کی باہم ایک دوسرے کے اوپر برتری ہے۔ ان مخلوقات میں سے جو اللہ رب العزت کے ہاں محترم ہیں، محتشم ہیں، معظم ہیں، مکرم ہیں، مشرف ہیں، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے۔ انسان اللہ رب العزت کے ہاں بہترین مخلوقات میں سے ہے۔ بہترین مخلوقات اشرف المخلوقات نہیں ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو بہت زیادہ جو بہترین مخلوقات ہیں ان میں سے بہترین مخلوق میں سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان بہترین مخلوقات میں سے۔ پھر ان انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی کیٹیگریز رکھی ہیں، سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں یہ تمام مرتبے کے اندر اور کسی بھی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، نہ ان کے قد کاٹ ایک جیسے ہیں، نہ ان کا رنگ ایک جیسا ہے، نہ ان کا حسب و نسب ایک جیسا ہے، بلکہ ان کے اندر تفاوت، درجات کا مختلف ہونا یہ پایا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ میں نے مخلوقات کے اندر جو انسانی مخلوق ہیں ان کے اندر سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ ان کے اندر درجات رکھے ہیں۔ درجات ہر لحاظ سے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی، کئی اعتبار سے درجات موجود ہیں، رنگ کے اعتبار سے بھی، قد کے اعتبار سے بھی، سمجھ کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے درجات موجود ہیں۔ تو اس لیے تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان انسانوں کے اندر جو افضل ترین انسان ہیں ان انسانوں کو انبیاء اور رسل کی جماعت کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسل اس روئے زمین کے اوپر اور آسمان کی نیلی فام چھت کے نیچے سب سے عظیم ترین لوگ تھے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن و سنت کے اندر یہ چیز اظہر من الشمس ہے
کہ اللہ کی زمین کے اوپر سب سے افضل ترین مخلوقات جو تھی وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول تھے. پھر ان پیغمبروں کے جو ان کی تعداد ہے اور ان کا جو سلسلہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں. ان سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اس روئے زمین پر سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے. پہلے انسان بھی وہی تھے. انسان کی ابتدا بھی انہی سے ہوئی ہے اور نبوت کا آغاز بھی انہی سے ہوا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ رسول سیدنا نوح نجی اللہ ہے. نوح علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے وہ سب سے پہلے رسول ہیں. نبی اور رسول کے اندر کئی اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے. علماء نے اس پر دقیق بحثیں کی ہیں. وقت بھی متحمل نہیں ہے اور موقع بھی متحمل نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں. آدم صفی اللہ سے جو نبوت کا سلسلہ چلتا ہے، نوح نجی اللہ سے جو رسالت کا سلسلہ چلتا ہے، یہ آگے چلتے ہوئے آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہ جتنے بھی نبی آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک آئے ہیں، یا جتنے بھی رسول جو ہیں سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، یہ تمام انبیاء اور رسل ایک جیسے نہیں ہیں. بلکہ انبیاء اور رسل کے اندر اگر ان کو آپس کے اندر کمپیئر کیا جائے تو انبیاء جو ہے وہ رسولوں کی بنسبت کم شان رکھتے ہیں. رسولوں کی شان نبیوں سے زیادہ ہے. رسول زیادہ محترم ہے، رسول زیادہ معظم ہے نبیوں کی بنسبت. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی تو بے شمار بھیجے ہیں لیکن رسول صرف 313 بھیجے. اس لیے نبیوں کے مقابلے میں رسول جو ہیں وہ زیادہ محترم ہیں. پھر ان رسولوں کے اندر بھی سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں. نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول ہیں، اس طرح دیگر جو رسول اللہ ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر تفاوت رکھا ہے. ان رسولوں کے اندر جن رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے وہ ان تمام 313 رسولوں میں سب سے عظیم ہے. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، اے میرے محبوب پیغمبر ویسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا. اولو العزم رسولوں کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے. اس لیے اولو العزم رسول بڑے عظیم ہیں. وہ کون سے اولو العزم رسول ہیں؟ قرآن نے اس اجمال کی وضاحت ایک اور جگہ پہ سورۃ الشورى میں کی ہے. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر آپ جا کر پڑھ لینا، اس میں اولو العزم رسولوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ 5 ہیں جن میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہیں. اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 رسولوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے جن کا ذکر سورۃ الشورى میں موجود ہے. اس لیے ان رسولوں کے اندر یہ 5 جو رسول ہیں وہ سب سے عظیم ہیں. پھر ان 5 رسولوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تفاوت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں کو ایک جیسا نہیں بنایا بلکہ ان کے اندر تفاوت رکھا ہے. ان کے اندر درجات کے اندر ہم نے جو ہے تفاوت رکھا ہے، درجات ایک جیسے نہیں رکھے. اس لیے تمام رسول ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اولو العزم جو رسول ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. کسی کی انفرادی شان ہونا اور بات ہے لیکن مجموعی طور پر سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں. بلکہ ان 5 رسولوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ شان رکھتے ہیں. اس پر کئی ایک دلائل ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے نبی علیہ السلام کی شان کے اوپر تمام انبیاء اور رسل کے لحاظ سے. اس طرح احادیث مبارکہ بھی مبلوغ اور محشوب ہے اس اعتبار سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سے عظیم ترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کتاب دی ہے وہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، کسی رسول کو نہیں دی، اور اس کتاب کی ذمہ داری لی ہے. اس سے پہلے یہ اعزاز کسی اور نبی کی کتاب کو حاصل نہیں ہوا. یہ کتاب پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے.
یہ اعزاز کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہوا. پچھلے نبی اور رسول کسی بستی کے لیے کسی وقت کے لیے محدود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ عام ہے، یہ عالمگیر ہے، یہ محدود نہیں ہے بلکہ لامتناہی اور لامحدود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے ایک وقت کے لیے ہوتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے اندر بھی کل کائنات کے نبی اور رسول تھے، اور اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کل کائنات کے اندر آنے والے قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کے لیے نبی اور رسول ہیں. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام نہیں ہے، انسانوں میں سے انسان ضرور ہیں لیکن افضل الانسان ہیں. ان لوگوں میں سے ایک آدمی ضرور ہیں لیکن تمام لوگوں میں سے عظیم ترین ہے. وہ اپنے نسب کے لحاظ سے تو انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے جو ہے شکل و صورت کے لحاظ سے اعتبار سے تو انسانوں میں سے شمار کیے جا سکتے ہیں، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو انسانوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے مرتبے کے اعتبار سے کل کائنات مل کر محمد رسول اللہ اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لوگوں میں سے سب سے عظیم ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی کے اوپر ہم موجود ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آگے چلیے، چونکہ انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اب نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ اعزاز ہے. اللہ نے معراج کے موقع پر آپ کی امامت کے اندر، آپ کی اقتداء کے اندر کل کائنات میں آنے والے تمام رسولوں کو کھڑا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ آ جائے پھر کسی اور نبی کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی. بلکہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو ہی دیکھ لیجئے، امام مہدی جن کا ذکر حدیث کے اندر واضح موجود ہے، جو اہل سنہ کے امام ہیں، امام مہدی ہیں جن کی پیشین گوئی حدیث کے اندر موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے. امام مہدی جب دنیا کے اندر آئیں گے، حدیث جا کے پڑھیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کے آنے کے بعد آئیں گے. امام مہدی دمشق کے جامع مسجد میں موجود ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ آسمان سے نیچے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ پہنچیں گے، وہاں سے سیڑھی لگا کر امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارا جائے گا. جب مسجد پہنچیں گے دیکھیں گے امت اسلامیہ موجود ہے، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہاں پہ لوگوں کے امام مہدی بھی موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے یہ منظر ہوگا، لوگ حیران و ششدر ہوں گے کہ اب امامت کے لیے امام مہدی کو آگے کیا جائے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کیا جائے جو اللہ رب العزت کے رسول ہیں. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے نطق فرمائیں گے امام مہدی آگے بڑھیے. حیران کیوں ہیں، تردد میں کیوں ہیں، پس و پیش کا شکار کیوں ہیں؟ آگے بڑھیے، امامت کرائیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائے، آپ کے آنے کے بعد اگر کوئی نبی بھی آئے، نبی بھی مصلی پہ نہیں کھڑا ہوگا بلکہ محمد کے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کرے گا. یہ امام مہدی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے کریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے. اگرچہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ جو پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے، لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی نمازیں پڑھائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں اور بیک وقت امتی بھی ہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو امتی پیغمبر کہا جاتا ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں جب آئیں گے تو اپنی نبوت اور رسالت چلانے کے لیے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی ابلاغ کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے آئیں گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان دیتے ہیں، جب ہم احادیث کے سنہرے صفحات میں یہ دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں، تب بھی وہ اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلا سکتے بلکہ سیدنا محمد رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں. تو ہم عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی اور کو یہ شان دینے کے اوپر قادر نہیں ہے. ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ ہم کسی اور امام کو جو ایک امام ہے لوگوں کا بنایا ہوا ہے،
جس کی امامت کے اوپر امت اسلامیہ ہی متفق نہیں بلکہ صرف اس کے فرقے کے اپنے لوگ ہی متفق ہیں، مختلف فرقوں کے جو امام ہیں ہم ان کی اقتداء کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اقتداء کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے تو پھر دنیا میں آنے والا کون سا امام ہے جس کی اقتداء مکمل طور پر کی جائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ دنیا میں پھر کسی انسان نے وہ شان نہیں پائی، نہ کسی رسول کے حصے میں آئی نہ کسی نبی کے حصے میں آئی۔ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسولوں میں سے عظیم رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں آنے والے جو عظیم لوگ ہیں ان عظیم لوگوں کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین کے اوپر انبیاء اور رسل کے بعد سب سے عظیم ترین لوگ جو ہے ان لوگوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہی اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اسی پر ہم زندہ ہیں اور علی وجہ البصیرہ اس کا اعلان کرتے ہیں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی وجہ البصیرہ، یہ بات بالکل بمانگ دہل علی الاعلان اور برسر منبر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ انبیاء اور رسل کے بعد اس کائنات کے اندر آنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنہ کا ہے، یہی عقیدہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر ان کی تفاسیر میں سے تفسیر حسن عسکری کے اندر موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء اور رسل کے بعد کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ قرآن سارا بڑا پڑا ہے، قرآن سارے کو اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی شان قرآن کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک موجود ہے۔ قرآن کا کوئی پارہ اصحاب محمد کی تعریف سے خالی نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورت اصحاب محمد کی تعریف سے خالی نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورت اصحاب محمد کے تذکرے سے خالی نہیں ہے، قرآن کا کوئی صفحہ اصحاب محمد کے تخاطب سے خالی نہیں ہے، قرآن کا کوئی مقام اصحاب محمد کی مناسبت سے خالی نہیں ہے، قرآن کا کہ پہلے پارے 10 جو ہیں وہ بھی اصحاب محمد کی شان بیان کرتے ہیں، قرآن کے درمیانی 10 پارے وہ بھی اصحاب محمد کی شان بیان کرتے ہیں، قرآن کے آخری 10 پارے اصحاب محمد کی عظمت کے ترانے گنگناتے ہیں، قرآن کا اول بھی اصحاب محمد کی شان، قرآن کا درمیان بھی اصحاب محمد کی شان، قرآن کا آخر بھی اصحاب محمد کی شان، رب بھی اصحاب محمد کی شان بیان کرتا ہے، نبی بھی اصحاب محمد کی شان بیان کرتا ہے۔ اصحاب محمد وہ عظیم لوگ ہیں، دنیا میں آئے نہیں تھے، تورات بھی مثلہم فی التورات اصحاب محمد کی شان بیان کرتی ہے، ومثلہم فی الانجیل انجیل بھی اصحاب محمد کی شان بیان کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اصحاب محمد کی شان بیان کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اصحاب محمد کی شان بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ دنیا کے کائنات کے سچے ترین انسان بھی اصحاب محمد کی شان بیان کرتے ہیں۔ لوگوں، اصحاب محمد عظیم ہیں، اصحاب محمد سچے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جو ہے صحابی سے لے کر سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ اس روئے زمین سے وہ زمین کی پشت کے اوپر سے ہٹ کر زمین کے سینے میں چلے گئے ہیں، آخری نبی کے صحابی تک جتنے بھی صحابہ ہیں سارے صحابہ عظیم ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی ہیں، چاہے ابو بکر صدیق ہوں وہ بھی عظیم ہیں، عمر فاروق ہوں وہ بھی عظیم ہیں، عثمان غنی ہوں وہ بھی عظیم ہیں، علی المرتضی ہوں وہ بھی عظیم ہیں۔ اسی طرح علی المرتضی شیر خدا کے بعد سعد بن ابی وقاص ہوں، ابو عبیدہ بن الجراح ہو، عشرہ مبشرہ ہو، اصحاب بدر ہوں، اصحاب احد ہوں، سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، جتنے بھی صحابی ہیں صحابہ کا آپس کے اندر تفاوت ضرور موجود ہے، لیکن ہمارے لیے تمام صحابہ اعلیٰ ہیں، ہمارے لیے تمام صحابہ عظیم ہیں۔ دنیا کے سارے انسان مل کر جس طرح سارے پیغمبر مل کر محمد رسول اللہ کا اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ کے بعد دنیا میں آنے والے سارے انسان مل کر نبی کے کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے لوگوں کو
تمام لوگ جو تابعین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، اولیاء دین ہیں، فقہاء ہیں، اور علماء ہیں، زاہدین ہیں، متقین ہیں، راشدین ہیں، مہدیین ہیں، دنیا کے بڑے بڑے نام، دنیا کی بڑی بڑی پہچان، دنیا کے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں نبی کے کسی عام صحابی کو بھی رکھ دیا جائے، تب بھی اگر میں دوسرے لفظ میں کہوں کہ دنیا کے سارے عظیم لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں میرے نبی کے امیر عظیم صحابی امیر معاویہ کو رکھ دیا جائے، سارے لوگوں کا پلڑا جو ہے ہلکا پڑ جائے گا، امیر معاویہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو صحابہ کے بعد آنے والے ہیں، صحابہ کرام کے بعد ان کو نبی کی صحبت کا شرف حاصل نہیں، اور امیر معاویہ کو نبی کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ نبی کی صحبت کا جو شرف ہے، ایسا شرف ہے کہ دنیا کے سارے شرف مل کر اس اکیلے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ابو بکر کا مقابلہ کرنا تو درکنار رہا، عمر فاروق سے تقابل کرنا تو درکنار رہا، عثمان ذو النورین سے تقابل تو دور رہا، علی المرتضیٰ شیر خدا سے مقابلہ تو دور رہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو کہ بعد میں اسلام لانے والے، فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری کے اندر اسلام لانے والے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس لیے نام لیا ہے کیونکہ یہ مظلوم صحابی ہیں۔ امیر معاویہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کا نکما انسان جس کو گھر سے کوئی سلام کرنے کے اوپر آمادہ نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں دنیا کے اندر پائے جانے والے ایسے انسان جس کو دوسری مرتبہ گھر میں کوئی سلام دینے کے اوپر تیار نہیں ہوتا، دنیا کے ایسے انسان جن کو رب کا قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، دنیا کے ایسے انسان جس کو دین کی دال سے بھی واقفیت نہیں ہے، دنیا کے ایسے انسان جن کو دین کی حروف ابجد سے بھی واقفیت نہیں ہے، ان کی زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں اور ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں، دو لفظ کیا علم کے آ جاتے ہیں، عربی کے دو لفظ کیا آ جاتے ہیں، سیدھا ان کا حملہ دنیا میں پائے جانے والے کسی فرعون کے اوپر نہیں ہوتا، ان کی زبان سے کسی ظالم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کی زبان سے کسی سیاسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کی زبان سے دنیا میں پائے جانے والے زانی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کی زبانوں سے زانی بھی محفوظ ہے، ان کی زبانوں سے چور بھی محفوظ ہے، ان کی زبانوں سے ڈاکو بھی محفوظ ہے، ان کی زبانوں سے مجرم بھی محفوظ ہے، ان کی زبانوں سے پاپی بھی محفوظ ہیں، ان کی زبانوں سے کافر بھی محفوظ ہیں، ان کی زبانوں سے عیسائی بھی محفوظ ہے، ان کی زبانوں سے ہندو بھی محفوظ ہے، ان کی زبانوں سے ملت بھی محفوظ ہے، ان کی زبانوں سے ساری دنیا محفوظ ہے۔ اگر ان کی زبان کسی پر چلتی ہے تو امیر معاویہ جیسے عظیم صحابی پر چلتی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اس جیسی بڑی بدبختی اور کوئی نہیں پائی جاتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں۔ لوگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی ہیں، اگر ان کی شان دیکھنی ہو، رب کا قرآن بڑا بڑا ہے، امیر معاویہ کی شان قرآن میں موجود ہے۔ اگر امیر معاویہ کی شان پوچھی ہو، نبی کی حدیث بڑی بڑی ہیں، شان موجود ہے۔ مطلع یہ تاریخ کے حوالے ہم ان تاریخی روایات کو ردی کی ٹوکری کے حوالے کرتے ہیں، ہم ان کی تاریخی روایات کو پسے پش ڈالتے ہیں، ہم ان جھوٹے راویوں کو دھتکارتے ہیں جن جھوٹے راویوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ روایات گھڑی ہیں۔ ہم بڑے بڑے ان مولویوں کو، ہم بڑے بڑے ان نام نہاد دانشوروں کو، ہم ان بڑے بڑے لوگوں کو پرکاؤ کی بھی حیثیت نہیں دیتے، مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں دیتے، جن کی زبان سے امیر معاویہ جیسے عظیم صحابی محفوظ ہوں۔ تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، اور تمہارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے ہمارے پاس تھرمامیٹر امیر معاویہ ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ امیر معاویہ پر تبرہ کر کے، امیر معاویہ پر بات کر کے ہم کو شہرت حاصل کر جائیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا ساری تمہیں فیمس کر دے، دنیا ساری تمہیں عروج دے دے، رب کی نظر میں اس دن تم گر جاتے ہو جس دن نبی کے کسی ایک صحابی بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جرا کرتے ہو۔ اس لیے کہ نہ رب کو امیر معاویہ پہ جرا پسند ہے، نہ نبی کو امیر معاویہ پہ جرا پسند ہے۔ رب نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، نبی نے فتح مکہ کے موقع پر کھلے عام معافی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ امیر معاویہ کے لیے نبی نے لا تسبوا اصحاب محمد کے ساتھ امیر معاویہ کے لیے گالم گلوچ سے منع کیا ہوا ہے۔
تو دنیا میں کون سا انسان ہے جس کے بعد یہ دلیل ہو تم امیر معاویہ پر بات کرتے ہو؟ جاؤ اپنے ایمان کی دلیل لے کر آؤ، بعد میں ہم سے بات کرنا۔ ہم متعصب ہیں امیر معاویہ کے بارے میں، ہم ضدی ہیں امیر معاویہ کے بارے میں، ہم جو امیر معاویہ پر مرنا کٹنا بولنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہو، ہم دنیا کے سارے انسان کو دھتکارنے پر تیار ہیں جن کی زبان امیر معاویہ کے خلاف کھل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا بڑا سے بڑا انسان جس دن امیر معاویہ پر بولتا ہے ہماری نظروں میں گر جاتا ہے۔ تم نے ہمیں سمجھا کیا ہے؟ ہمارے پاس رب کی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ ہی امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جھوٹی روایات کے پیش نظر امیر معاویہ کی جو حیثیت ہے وہ گہنائی نہیں جا سکتی۔ تاریخ کے جھوٹے حوالے پیش کر کے امیر معاویہ کی شان کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ کے بارے میں دلائل کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک اہل سنہ موجود ہیں، نبی کے دفاع صحابہ کا دفاع کرنے والے موجود ہیں، امیر معاویہ کی سفید چادر کے اوپر ہم ایک بھی داغ گوارا نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ کی سنہری سیرت کو گہرانے کی کوشش کرنے والے ہر ایک انسان کا تعاقب کریں گے۔ کہتے ہیں امیر معاویہ کی شان ہی کیا ہے؟ صحابی ہی ہے۔ میں کہتا ہوں صحابی ہونا ہی تو بڑی شان ہے، امیر معاویہ کے لیے اور کوئی شان نہ ہی ہوتی۔ نبی کا صحابی ہونا ہی دنیا میں عظیم ہونے کے لیے ان کے لیے کافی ہے۔ نبی کا صحابی ہونا ہی ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ نبی کا صحابی ہونے کے لیے ہماری زبانوں کو ان کے خلاف چلنے سے بند کرانے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں ڈر جاؤ، ایک تم اہل سنہ ہو، اہل سنہ کے اصول کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ محفوظ ہیں، ان کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے جو تمہاری نظر میں غلطیاں محسوس ہوتی ہیں، وگرنہ رب نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے، لہذا نبی کی کسی صحابی کی غلطی کو غلطی بنا کر پیش نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کی غلطیاں وہ بنتی نہیں جو ہم نے پیش کر دی ہے۔ ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرنا ہے اور ان کے لیے اپنے دل کے اندر جو ہے بہتری کی جگہ رکھنی ہے۔ یاد رکھیے کل کائنات امیر معاویہ کے خلاف ہو جائے، امیر معاویہ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، امیر معاویہ کی سب شان میں سے 1% بھی کمی نہیں کر سکتی۔ ہاں دنیا کا کوئی ادنا انسان ہم جیسا گنہگار اگر امیر معاویہ کا دفاع کرے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کے تحت، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے اپنی جنت کا مہمان بنا لے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم ہے، کل بھی عظیم ہے، آج بھی عظیم ہے، ہمیشہ کے لیے عظیم رہیں گے۔ ان کو ماننے والے عظیم ہیں، جنہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا وہ آج بھی ذلیل ہیں، کل بھی ذلیل ہیں اور قیامت کے دن بھی ذلیل ہوں گے۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے ایمان کو صحیح کر لیجئے۔ امیر معاویہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، دنیا کا پرلے درجے کا پاپی انسان جس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک گناہ میں لت پت ہے، وہ بھی اٹھتا ہے امیر معاویہ پر بات کرتا ہے۔ تمہاری حیثیت کیا امیر معاویہ جیسی؟ تمہارا قد اتنی زیادہ نہیں ہے، تم اپنی اوپر دیکھو امیر معاویہ کی شان کو، تمہاری ٹوپی تمہاری پگ نیچے گر جائے، امیر معاویہ کی شان تم نہیں سمجھ سکتے۔ امیر معاویہ کی شان بڑی عظیم ہے، امیر معاویہ کا مقام بڑا عظیم ہے، ان کے بارے میں یہی بات کافی ہے۔ نبی کے صحابی ہیں، ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے امیر معاویہ پر بات کرنے کی۔ ہماری کیا حیثیت ہے نبی کے کسی صحابی کے بارے میں بات کرنے کی؟ جب رب نے خاموشی کرائی ہے، نبی نے خاموشی کرائی ہے، دنیا کا کون سا مولوی ہے، دنیا کا کون سا سکالر ہے، دنیا کا کون سا گمراہ انسان ہے امیر معاویہ کے بارے میں بات کرنے پر آمادہ کرتا ہے؟ ہم اس کی بات کو رد کرتے ہیں، ہم رب کے قرآن کو نبی کے فرمان کو لیتے ہیں اور امیر معاویہ کو عظیم مانتے ہیں۔ وہ کل بھی عظیم ہے، آج بھی عظیم ہے اور ہمیشہ کے لیے عظیم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔